تو انزل الناس منازلہم میں ہم سے نا وہ پہچان نہیں ہو پاتی، تو ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا۔ میں گیا جمعے کو ان کے ہاں، تو اس کی بیگم بہت رو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو بچوں کی شادیاں، اور دیکھو تم ناراض نہ ہونا، میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے، تو تم پریشان نہ ہونا میرے بعد، میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے، مجھے لگتا ہے میری عمر بس 52 سال ہی ہے، 52 سال کی عمر میں انتقال ہو۔ تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں 75 سال کی عمر میں مری، تیرا باپ 80 سال کی عمر میں مرا، تو کیوں ابھی سے موت کر رہا ہے؟ کہتا بس مجھے لگتا ہے میرے 52 سال ہی ہیں، لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے، سہیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں گے۔ تو میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں، تو کہاں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا، امریکہ سے انگلینڈ آیا، انگلینڈ سے کراچی آیا، کراچی سے لاہور آیا، تو لاہور تھا تو سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چترال، اس کا فون آ گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، سہیل کو بھی اس کو بھی، تو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور سہیل کو بھی اس نے تیار کیا، مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو، تو سہیل نے بھی کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو، میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں تو کبھی چترال گیا نہیں، چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا، کاش آپ میں سے کوئی بچہ مجھے اس جیسے اخلاق والا مل جاتا۔ میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تم سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہو، لیکن تم سب میرے سامنے میرے بچے ہو، کچھ میرے بھائیوں جیسے مولانا عبیداللہ صاحب جیسے میرے مولانا مفتی صاحب جیسے، باقی سب تو میرے چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں تم میں وہ اخلاق نہیں، اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھے۔ تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں انٹری، وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع اثر لے لے تو پھر وہ چھا جاتا ہے۔ وہ آئے جواد وسیم کی طرح پیٹ نکال کے تو وہ کبھی بھی سٹیج پہ مشہور نہیں ہو سکا۔ تو ایک اداکار کا آنا یہ بڑا قیمت رکھتا ہے۔ ایک جب وہ اپنا پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے، ایک وہ بیچ میں کچا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا، اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا، تو پھر بیچ کا جو کچا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر میں وہ اس کو تشبیہ دیا کرتا تھا، میں کہا جنید تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے۔ مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسے نہیں گرم جوشی، کبھی کسی نے مجھے اتنی گرم جوشی سے کبھی نہیں کہا مولانا مولانا مولانا، چاہے دن میں 10 دفعہ فون کرو، اسی گرم جوشی کے ساتھ بولو۔ یہ میرے والد مرحوم میں عادت تھی کہ وہ جس کو ملتے تھے آؤ جی ایسے کر کے ملتے، تو لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے۔ وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے، لیکن پہلی انٹری ایسے آؤ جی، تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے۔ اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارا نائی، میں نے شاید پہلے بھی سنایا آپ کو، عبدالشکور مرحوم فوت ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی کوئی چس کوئی نہیں، آپ کے دیرے آنے کا کوئی مزہ کوئی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ اچھا میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا، اس کا سارا خرچہ میرے ذمے، اس کے بچوں کا، اس کی بیگم کا، اس کی بیماری کا، بچوں کی شادی کا، بچیوں کی شادی کا، سارا خرچہ میرے ذمے، سال کی گندم سارا میرے ذمے۔ میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، شاید کبھی 5-10 روپے دیتے ہوں میں نے اس طوطے کے۔
اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں، اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے، میں نے اس کو بند نہیں کیا۔ لیکن گرم جوشی اور ٹھنڈے پن کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیر آمن دی چس کوئی، میں کیوں؟ کہ جب میاں صاحب ہوندے یعنی میرے والد، تو جو ہی میں گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، ایتھنا دے ہاتھ ہوندے آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، او بشیر آ دو بندیاں دی روٹی لے آ، کھاتا زیادہ تھا تو کہ 2 بندیاں دی روٹی لے آ، تو اس کو 2 کی بجائے، میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا، 2 کی بجائے 4 روٹیاں، ٹھیک، اور ایک یاؤ بھائی یاؤ بھائی، میں یہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب وہ سارا اس نے 0 کر دیا، اور میرے باپ کا یوں ملنا اس نے 100 کر دیا، اور کہنے لگا تواڈے کول آویدا ملن واسطے منہ تواڈا ایدے ہوندا مسافر تسی ایدے کر دیو، تانوں کی ملنا۔ اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے 0 کر دی۔ یہ توجہ فرما نہیں ہوتا، توجہ کہاں سے ہے؟ وجہ، چہرہ میری طرف کرو، چہرہ توجہ اپنے چہرے کو میری، اس لیے تو میرے نبی اذا التفت التفت جمیعا، یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے، یوں کرتے تھے پورا، اور یوں ہوتے تھے پورا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ کہ یہ اتنا اثر ڈالتا ہے کہ میری اتنی خدمات اس نے ایسے کر دی، اور صرف میرے باپ کا یوں کرنا اس نے 100 کر دی۔ یہ جنید میں صفت تھی، کوئی انکار نہیں، ہر وقت بشاشت، کروڑوں روپے کماتا تھا اور 1 روپے کی زکوٰۃ فرض نہیں، ایسے دیتا تھا، ایسے دیتا، ایسے ایسے، ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے اور اپنی بیگم سے کہا ابھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا، اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا، ہاتھ نہ روکنا۔ تو بچوں بڑا صدمہ دے کر گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک شعر ہے بڑا پرانا گھسا پٹا سا، ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے، لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شعر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا، اور اس شعر کا اگر کوئی مصداق ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں اس پر فٹا تھا، میں نے اور کسی شخصیت پر ایسا ماتم نہیں دیکھا، ایسا رونا دھونا نہیں دیکھا۔ میرے عزیزو دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہوں، کیونکہ میرا پڑھانا پڑھونا تو ہوتا نہیں، تمہارے استاد بیٹھے، میں سبب ہوں اس سارے، اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا، یہ ایک سسٹم کا۔ زندگی اس امت کو مختصر ملی ہے، کام بہت بڑے ملے ہیں، اس میں سارے نہیں ہو سکتے، سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک سے مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتا ہے۔ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے، زندگی محدود ہے، لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو اہم فل اہم میں لگاؤ، ایسے نہ ضائع کرتے پھرو، منطق کے پیچھے لگ گئے، فلسفے کے پیچھے لگ گئے، پتہ نہیں شعر و شاعری کے پیچھے لگ گئے، وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو۔ آپ میری سب سے قیمتی متاع ہو، میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں، اس لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا، گھر میں میرا رہنا واجبی سا، میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے، جو بھی گزری آوارہ گردی گزری، اب جیسے بھی گزری جوتیاں چٹ کھاتے گزری، تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو، اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو۔ جس فصل میں منافع زیادہ ہو وہ لگاتے ہیں، بازار میں
جو سودا زیادہ بکتا ہو وہ رکھتے ہیں۔ تو جنید کی موت نے پھر میرے پر تبلیغ کی ہیبت طاری کر دی کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے، مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے، تبلیغ والے چل کے جاتے، جو انبیاء کی سنت، جو انبیاء کا شیوا ہے کہ گالیاں کھا کے پھر دستک دیں۔